السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كان له ساعة لم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ذی الحجہ کا یہ مہینہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی اہم عبادتیں رکھی ہیں، اور دونوں عبادتوں کا پس منظر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے انہی مجاہدات اور قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو جاری کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس عمل کو سنت قرار دے دیا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں ملت ابراہیمی پر اس عمل کو لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے حضرات صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا: فما هذه الوضاحی یا رسول اللہ کے نبی، یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر حضرات صحابہ نے دوبارہ عرض کیا: اللہ کے نبی، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ملے گا اللہ کے نبی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ تو ہم ایک تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وعدہ پسند آئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور قیامت تک اس عمل کو دنیا میں جاری و ساری کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں سے بھی قدیم شعائر میں، یعنی مذاہب میں بھی اور قدیم امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی والے عمل کو رکھا ہوا تھا، جس کا تذکرہ سورہ حج کی وہ آیت شریفہ جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی، جس میں اللہ نے ذکر فرمایا: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، ہر ملت میں اور ہر امت میں ہم نے قربانی کو عبادت بنایا تھا۔ چنانچہ جیسے پچھلی امتوں میں قربانی عبادت تھی، اسی طرح اس امت محمدیہ کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو عبادت قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور اطاعت بجا لانے کے لیے حکم دیا، لہذا قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے اور اسلام کی علامتوں میں سے ہے، اور اس پر ادا کرنا وہ صاحب نصاب پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس نے کوتاہی کی وسعت اور طاقت کے باوجود، اس کے لیے بڑی وعیدیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کرنے کو ہر سال لازم اور ضروری قرار دیا۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، جسے شریعت نے
صاحب نصاب قرار دیا کہ صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں وہ شخص ہے جس کے پاس 611 ملی سونا یعنی 611 ملی چاندی جس کے پاس میں ہوگی وہ آدمی صاحب نصاب ٹھہرائے گا، اور وہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے قربانی کے واجب ہونے کے واسطے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایک دن عید سے پہلے بھی اگر کسی آدمی کے پاس مال اتنا آ جائے جو ابھی نصاب ذکر کیا گیا چاندی کا، تو اسی کے بقدر اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا اس نے اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا تو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بخاری نے روایت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ لم یضحی، کہ جس نے استطاعت کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں دی، فلا یقربن مصلانا، پس وہ ہمارے قریب، ہمارے مصلی کے قریب تک نہ آئے۔ مصلی میں آنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو جو آدمی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یوں فرمایا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور 10 سال بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے قربانی دیتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ قربانی اپنی جانب سے بھی دیا کرتے تھے، اور اپنی امت کے ان افراد کی جانب سے دیا کرتے تھے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، فقر و فاقے اور افلاس میں مبتلا ہے، ان کی جانب سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دینے کا اہتمام کیا۔ ایک صحابی سے روایت ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ وہ ہر سال 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی، وہ کسی نے پوچھا کہ آپ 2 مینڈھے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس پر تاکید کی ہے کہ ایک تو میں اپنی جانب سے ذبح کرتا ہوں، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ذبح کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا صاحب استطاعت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے واجب ہونے کو اور لازم ہونے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور جیسے ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو عبادت کا ذریعہ بنایا، اور اس کے یہاں ان امتوں میں الگ الگ طریقہ کار تھا، الگ الگ انداز تھا قربانی کے کرنے کا۔ اس امت محمدیہ میں مینڈھے کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا ذبح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، لہذا انہی چیزوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی، بڑی اہمیت ذکر فرمائی قربانی کے سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اور ان 100 اونٹوں میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، قوت دی ہے، کہ اس کو چاہیے کہ وہ قربانی والا عمل ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیکن اس قربانی کو بندوں ہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز گوشت نہ جو ہے اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا خلوص اور للہیت دیکھی جاتی ہے، تمہارے دلوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں، کس جذبے اور کس کڑھن کے ساتھ اور کس جو ہے شوق کے ساتھ قربانی کی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر یہ فرمایا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا، اس نے اپنے ملک کے بادشاہ سے ملاقات کا ارادہ کیا. اس نے یہ چاہا کہ ہم جا کر بادشاہ کی خدمت میں کوئی نذرانہ بھی پیش کریں اور اس سے ملاقات کر کر آئیں، تو اس کی خدمت میں ایک نذرانہ پیش کریں. چنانچہ دیہاتی نے اپنی گاؤں اور بستی کے اعتبار سے سوچا کہ ہمارے اپنے علاقے میں کون سی عمدہ چیز ہو سکتی ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ دریائے دجلہ اسی مصر کے بادشاہ کے ایوانوں میں گزرتی ہے. چنانچہ اس نے اپنے نہر کا ایک میٹھا پانی ایک گھڑے میں لیا اور پھر اس کو رکھ کر چلنے لگا. پہلے زمانے کے جو اسوار ہوتے تھے وہ پیدل یا اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے. یہ دیہاتی آدمی اپنی بستی سے بادشاہ کے پاس پہنچنے تک تقریباً 1 ہفتے کا عرصہ گزرا. اس نے اپنے ساتھ میں پانی کا ایک گھڑا اور مٹکا لے کر چلا تھا بادشاہ کے پاس میں میٹھا پانی پیش کرنے کی نیت سے، اور بادشاہ کے پاس میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی بستی کا جو میٹھا اور شیریں پانی تھا اس کو پیش کیا. بادشاہ کو اس کی وہ ادا بڑی پسند آئی. بادشاہ نے اس کے اس گھڑے کو کھولا اور دیکھا تو دیکھا کہ 1 ہفتہ گزرنے کی وجہ سے اس پانی میں مٹی اور دھول جم گئی ہے. لہذا بادشاہ نے کچھ نہیں کہا. اس کے ایک جذبے تھے اور اس کی ایک نیت اور ارادہ تھا کہ میں اپنے بادشاہ کو کوئی عظیم تحفہ لے جا کر دوں. چنانچہ بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا. پھر اپنے کارندوں سے بادشاہ نے کہا کہ ذرا دریائے دجلہ کا سیر کرا کر لے کر آئے. چنانچہ دریائے دجلہ کا اسے سیر کرایا گیا. بڑا شیریں اور میٹھا پانی تھا. بڑا ہی وہ شرمندہ ہوا دیہاتی اور بڑا افسوس کرنے لگا کہ بادشاہ کے پاس تو یہ میٹھا پانی موجود ہے، میں نے خامخواہ یہاں لے کر آیا. لیکن بادشاہ کا اکرام دیکھیں کہ بادشاہ نے اپنے اس مہمان کی اور آنے والے اس دیہاتی کی ایسی تعظیم کی کہ جب وہ دیہاتی اپنے گاؤں واپس جانے لگا، بادشاہ نے کہا جس گھڑے میں پانی لے کر آیا تھا اسی گھڑے میں اس کے لیے ہیرے جواہرات رکھ کر اس کو نذرانہ پیش کر دیا جائے. یہ پانی کیا چیز تھی جو دیہاتی نے پیش کیا تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے بدلے ہیرے اور جواہرات پیش کیے ہیں. عزیزان گرامی، حضرت نے لکھا کہ ایسے ہی دیہاتی آدمی کہ انہیں ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندے سے کہتے ہیں کہ تمہاری نیت اور جذبے کو ہم نے دیکھ لیا، لہذا اس جانور کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اس کے پوست کی ضرورت ہے، نہ اس کی ہڈیوں کی ضرورت ہے. جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں تمہارے اپنے استعمال کی ہیں، تم اس کو اپنے استعمال میں لے کر آ لو، لہذا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے اپنے دلوں کے جذبات کو دیکھنا تھا. حضرات گرامی، یہ یادگار ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی، کہ ان دونوں نبیوں اور پیغمبروں نے خدا کی راہ میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا، یا ابت فعل ما یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برجستہ انہیں فوری طور پر یوں کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے اور مشورت طلب کیا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے اور ان کے جذبات کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھا بیٹا بھی اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری پر پوری طرح آمنا و صدقنا کہا اور پوری طرح تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے. اور مینا کی وہ وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہے اور پھر چھری تیز کر کر گلے پر چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم
ہم نے آواز دیا ابراہیم کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کر دکھلایا، بے شک ہماری طرف سے نیکی کرنے والوں کے لیے بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے سخت امتحان سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرچہ تھا اور جس امتحان سے گزارا گیا ہے، بہت ساری امتحانات سے گزرے، لیکن یہ جو مرحلہ تھا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنے کا، بڑا کٹھن مسئلہ تھا، بڑا ہی اہمیت والا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان پر کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو کر گزرے۔ عزیزان گرامی، ایک امتحان وہ ہے جس میں طالب علم اور اسٹوڈنٹ یوں کہتا ہے کہ آج جو پرچہ تھا وہ بڑا ٹف تھا، بڑا مشکل پرچہ آیا ہوا تھا، لیکن ایک امتحان وہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں جس نے اسٹوڈنٹ اور طالب علم نے کہہ دیا کہ پرچہ بڑا ہی ٹف تھا، بڑا مشکل تھا اور بہت ہی دشوار گزار یہ پرچہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے یوں کہہ دیں کہ اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے محنت نہیں کی اور اس میں پڑھائی میں لگن نہیں لگائی، جس کی وجہ سے اس کے لیے پرچہ مشکل نظر آیا۔ اور اگر اس کے برخلاف ممتحن ایگزامینر یوں کہتا ہے کہ میں نے آج جو پرچہ بنایا ہے وہ پرچہ بڑا مشکل پرچہ ہے اور بڑا ہی ٹف پرچہ ہے، تو پھر وہ کہا جائے گا کہ واقعتاً اس امتحان کے لکھنے والے جو طلبہ اور اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے ہی مجاہدے والے اور بڑے ہی کامیابی اور کامرانی کو پہنچنے والے ہیں۔ یہی حال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو پرچہ دیا گیا امتحان کا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا پیغام ملا، اور اس پیغام کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے جو امتحان ہم نے جو آج پرچہ دیا ہے یہ پرچہ بڑا ٹف ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آج کا امتحان بڑا ہی نازک امتحان ہے، بڑا ہی دشوار گزار امتحان ہے، بڑا ہی سخت مرحلے سے گزرنے والا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پورا کر دیا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے آمدہ اور تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی لیکن لیا نہیں، بیٹے کو ہٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے لیے یہ مینڈھا جنت سے اتارا ہے، آپ اس کے بدلے میں ذبح کر دیں کہ بیٹے کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی لیکن لیا نہیں گیا۔ ایسے ہی عزیزان گرامی، ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جذبات کے ساتھ قربانی کا مطالبہ ہے کہ تم اپنی راہ خدا کی راہ میں اپنے محبوب مال کو قربان کرو، لیکن یہ محبوب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں لیتے، اللہ نہیں لیتے ہیں، تمہارے ہی حوالے کیا جاتا ہے۔ بس تمہارے جذبات، تمہاری نیت، تمہارے ارادے اور تمہارے شوق کو دیکھا جاتا ہے۔ جو تمہارے جذبات ہوں گے اور جو تمہارا شوق ہوگا اسی پر تمہارے لیے اجر و ثواب مرتب کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام ربانی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اپنی جن عبادتوں کو ہم کریں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود، کسی قسم کی شہرت اور کسی قسم کا معاویلا ہمارے اپنے در نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبات کے ساتھ میں دیا جائے۔ آج لوگوں نے فیشن بنا لیا، قربانی کے جانور کو سنوارا جا رہا ہے، قربانی کے جانوروں کی وہ گلیوں میں، بازاروں میں گھوم پھر کر اس کی میرونگی نکالی جا رہی ہے۔ یہ سب واہی تباہی، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ آدمی لاکھوں روپے کی قربانی کرنے کو اب فخر سمجھ رہا ہے، میرا جانور اتنے پیسوں کا، میرا جانور اتنے پیسوں کا۔ آدمی گویا کہ اب اپنی جو ہے ریاکاری اور دکھلاوے پر آ گیا ہے۔ قربانی کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا جانور جو ہمیں قیامت کے دن کام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، اس قسم کا جانور جو ہے اٹھا کٹا بھی ہو اور اللہ کے یہاں محبوب بھی ہو، اس قسم کا عمدہ جانور ذبح کر دیا جائے۔ لیکن دکھلاوا، نام و نمود اور ریاکاری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، قربانی کرنے پر اجر کیا ملے گا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں، قربانی کے یہ ایام 3 ہیں، 3 ایام ہیں، وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہیں، 11ویں تاریخ ہیں، 12ویں تاریخ ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ایام نحر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کا بہانہ ہے، خون کا بہانہ ہے اور جانور کا ذبح کرنا ہے۔ کیوں؟ انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، اس لیے کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پیغام دیا، انہ لیأتی بقرونها واشعارها واضلافها یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ آپ نے فرمایا ان الدم لا يقع من اللہ بمکان قبل ان يقع بالارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جذبات پہنچ جاتے ہیں ابھی زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے۔ قربانی کے جانور کا بھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، ادھر تمہارے دلوں کی نیت اور ارادے اور جذبات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ فطیبوا بها نفسا، آپ نے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کیا کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو۔ آج ہمارے ہاں ایک معترضین اعتراض کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کی جن حالات سے دنیا اس وقت میں گزر رہی ہے، لوگوں کے سامنے ایک اشکال بھی اور بہت دنوں سے اور بہت زمانے سے یہ اشکال ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ مسلمان ہر سال ان 3 دنوں میں جتنے جانور ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کے ذبح کرنے کے بجائے صدقہ خیرات کر دیں، وہی مال غربا اور مساکین میں خرچ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے افلاس اور غربت دور ہو جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ صرف اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کو الگ الگ اس کی روح رکھی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر و ثواب الگ الگ رکھا ہے۔ لہذا جس وقت جس عمل کے کرنے کا حکم دیا جائے اس وقت میں اسی عمل کو کرنے پر اجر ہے، اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرنا یا اپنی طرف سے اس میں کمی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگا اور پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور کی ذبح کرنے کو لازم سمجھیں کہ جن لوگوں کے ذمے قربانی واجب ہے، لہذا وہ قربانی کو ادا کریں۔ اور اس میں صدقہ اور خیرات کرنے کا جو اشکال ہے یا اعتراض ہے یا بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے اس زمانے میں لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اور پھر بہت سارے افراد غربت اور افلاس پر آ چکے ہیں، اور بہت بڑا امت کا طبقہ بہت محتاجگی اور غربت اور افلاس پر پہنچ چکا ہے، اس کا تعاون ہو جائے گا۔ یہ سب خیالات غلط ہیں۔ لہذا ہمارے اپنے جو ہے اسباب کو اور ہماری اپنی قربانی کو ان میں قربانی کے بجائے صدقات ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے ایک جواب تو یہ سمجھیں کہ اللہ جیسے انسانی ضرورت کے لیے اور جسمانی صحت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذاؤں کو بنایا ہے، مختلف غذائیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا اور ترکاریوں کو اور سبزیوں کو اگایا، جس کے ذریعے سے انسانی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یوں چاہے اور کوئی بندہ یوں چاہے کہ روٹی ہے اور اس روٹی وہ غذائیت کا کام کرتی ہے، انسان کی جسمانی قوت اور طاقت کو بڑھاتی ہے، کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ میں روٹی کی جگہ پانی ہی پر گزارا کر اپنی زندگی کو بسر کر لوں گا، آپ سمجھیں پانی تو لازم اور ضروری ہے انسانی ضرورت کے لیے، اور انسانی جسم کی حیات کے لیے پانی تو بہت ضروری اور لازم ہے، لیکن پانی غذا کا کام نہیں دے سکتا، روٹی کا کام پانی انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اس کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہی کی ضرورت ہے،
اور پانی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی ہی کی ضرورت ہے، پانی کی جگہ آدمی روٹی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک دوسرا جواب بھی سنیں، انسانی بدن کے اندر انسانی بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختلف اعضاء بنائے ہیں کہ کہیں کسی جسم میں کوئی بیماری آ جائے، جس بیماری کو وہ جو بیماری اس کی بڑھ جاتی ہے اسی کے لیے وہ دوائی اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے بدن میں سر کا درد ہونے لگے، سر درد ہو رہا ہے، انسان یہ چاہے کہ سر درد کم ہو جائے، اس کے لیے مخصوص دوا اور مخصوص جو گولی ہے وہ سر درد ہی کی اسے استعمال کرنی پڑے گی۔ وہ اس مخصوص دوا کو چھوڑ کر کوئی انسان یوں کہے سر میں تو درد ہو رہا ہے، میں پیٹ کی دوائی لے لیتا ہوں، اس سے کبھی اس کا سر کا درد ختم نہیں ہوگا۔ جیسے پیٹ کی درد ہے تو وہ سر کی درد کی دوائی لیتا ہے تو اس کا پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی یہ عبادتیں رکھی ہیں، روحانی عبادتیں وہ اپنی جگہ اپنے لیے نفع بخش ہیں۔ جیسے پہلی مثال میں نے دی، پانی روٹی کی جگہ کام نہیں آتا، روٹی پانی کی جگہ کام نہیں انجام دیتا، اسی طریقے سے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو رکھا۔ نماز کی جگہ روزہ رکھ لے، روزے کی جگہ نماز پڑھ لے، یا حج کی جگہ آدمی صدقات و خیرات کر لے، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کا اپنا اثر ہے، وہ اسی جگہ وہ اپنا کام انجام دے گا۔ جس طریقے سے کوئی انسان دوائی استعمال کیا، سر میں درد ہے تو سر کے درد کی دوائی استعمال کیا، وہ دوائی اس مخصوص بیماری کے لیے علاج اور نفع بخش ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے کو ضروری قرار دیا۔ صدقہ کرنے سے، مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے، بزدلی ختم ہوتی ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ایام میں قربانی کو لازم قرار دیا۔ قربانی کے کرنے سے اس کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی پیغام ہے قربانی کا کہ جب اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے، بندہ گویا کہ وہ اپنے عمل سے اقرار کر رہا ہے، باری تعالیٰ یہ جانور کیا چیز ہے، اگر ضرورت پڑے ہماری اپنی جان بھی تیرے اپنے حوالے کرنے کے لیے ہم تیار اور آمادہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اور ان معترضین اعتراض کرنے والوں کا یہ دو میں نے مختصر جواب دیا آپ کے سامنے۔ اس کے اور کئی جوابات علماء نے تحریر فرمائے، وہاں موقع نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا۔ بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جو بڑی اہمیت کا اور بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو ایام ہیں 10، 11، 12 بڑی عبادت، اہم عبادت رکھی ہے۔ ایک طرف قربانی کی اور دوسری عبادت حج کی ہے، جو فرض حج کے ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندگی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے بجا لانے میں پس و پیش نہ ہو۔ اللہ نے جس کو جس حیثیت سے مال عطا کیا، اس مالی عبادت کے ادا کرنے میں، قربانی کے دینے میں وہ آگے بڑھیں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ذہن میں ہے کہ پورے گھرانے سے ایک جانور ذبح کر دیا جائے کافی ہے، وہ بھی سن لیں، قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں، چاروں آدمیوں پر الگ الگ اپنی قربانی واجب ہے، پورے گھر سے ایک قربانی دینے سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کہ کوئی آدمی جس پر قربانی واجب ہو گئی، اب وہ یہ سوچتا ہے ماں باپ آج تک قربانی نہیں دیے، میں کیسے دے دوں، پہلے ماں باپ کی طرف سے دے دیں گے پھر بعد میں۔ آپ دیکھیں، نماز آپ پر فرض ہے، ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ پر سے وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی، لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے رب کی اس فریضے کو ادا کریں اور اس حکم کو بجا لائیں۔ لہذا ان کی قربانی، ماں باپ کے ذمہ اگر قربانی واجب ہے اور وہ ادا کرنے والے ہیں، آپ ادا کریں، وہ ماں باپ ادا کریں یا نہ کریں، آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو آپ ادا کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی ادا کر دیں، تاکہ ان کے ذمہ جو قربانی واجب ہے وہ واجب قربانی ان کے ذمہ سے بھی ادا ہو جائے۔ اسی طریقے سے بڑے لازم نہیں ہے بکرا ہی قربانی میں دیا جائے، شریعت نے ان جانوروں کو جو ہے اجازت دی، بکرا ہے
اس میں صرف ایک آدمی کا حصہ ہے، ایک ہی آدمی کی جانب سے قربانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گائے ہے اور بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یا اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ جو تینوں قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں میں بھی قربانی دی جائے گی اور اس میں 7 حصے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ گائے یعنی بڑے جانور میں 7 آدمی قربانی کے حصے میں شریک ہو سکتے ہیں، لہذا قربانی کی اس عبادت اور بندگی بجا لانے میں اپنے اپنے علماء سے رجوع کریں، معلوم کریں مسائل کو کہ قربانی کا جانور کس طریقے کا ہونا چاہیے، وہ کوئی عیبدار نہ ہو بلکہ تندرست ہو، اٹھا کھٹا ہو، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے والے افراد گوشت کھانے کی نیت نہ رکھیں بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی مالی قربانی دینے کا جذبہ رکھیں، اس لیے کہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا وہ تمام جہانوں کے رب کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا ہمارا یہی جذبہ ہو، قربانی کے ادا کرنے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو راضی کرنا اور اس کو خوش کرنے کا جذبہ ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کسی 7 حصے میں شریک ہونے والے آدمیوں میں سے یہ ایک آدمی کی نیت بھی اگر جانور کے گوشت کے استعمال کرنے کی ہے، خدا کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، باقی 6 آدمیوں کے حصے کو بھی وہ ضائع کر دے گا، خراب کر دے گا، اس پر اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے آدمی کو شریک کرنا چاہیے جس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، صرف گوشت کے استعمال کرنے کی نیت اور ارادہ نہ ہو۔ لہذا قربانی کرنے میں احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی جذبات کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اس وقت ملک کے حالات دیگر گوں ہیں، جہاں ہم قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، قربانی کی وہ جو ہے فریضے کو ادا کریں، وجوب کو ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں اور بستی کی اور اپنے اہل خانہ کی، جہاں غربت اور افلاس میں لوگ مبتلا ہیں، ان کے تعاون کرنے کی جو دوسری شکلیں ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان میں حصہ لینے کی وجہ سے قربانی کو ہرگز نہ چھوڑیں، قربانی ادا کریں۔ قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہاں بھی جو ہے ذلیل ہے، آخرت میں بھی اس سے پوچھ ہوگی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آنے والی عید کو مسرت کا ذریعہ اور سبب بنائے اور ہم سب کے لیے خوشی کا باعث نصیب فرمائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وبائی مرض جو دنیا میں پھیلا ہے اس سے ہم سب کی اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی قربانیاں شوق اور جذبات کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کو لے کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔